السلام علیکم آل ویورس، امید ہے کہ آپ کو یہ سٹوری بہت پسند آئے گی۔ سٹوری کا نام ہے امید زندگی ہے۔ بغیر ٹانگوں اور بازوؤں کے پیدا ہونے والے انسان کی کہانی جو دنیا کے لیے بے مثال بنا۔ دنیا میں بے شمار لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ساری زندگی اپنی کسی محرومی کا رونا روتے ہوئے گزارتے ہیں۔ وہ ایسے اندھے ہوئے ہوتے ہیں کہ انہیں خدا کے کروڑوں نعمتیں نظر ہی نہیں آ پاتی۔ لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو بڑی سی بڑی محرومی کو بھی معمولی خیال کرتے ہیں۔ وہ اپنی محرومیوں کے باوجود صرف زبان ہی سے خدا کا شکر ادا نہیں کرتے، بلکہ اپنے اٹھنے بیٹھنے چلنے اور پھرنے کا شکر بنا لیتے ہیں۔ وہ نہ صرف خود جی کر دکھاتے ہیں بلکہ اپنے جیسے لاکھوں لوگوں کا حوصلہ بنتے ہیں۔ ایسے ہی حوصلہ پیدا کرنے والی ایک عظیم کامیابی کی مثال نک وائچیچ کی کہانی ہے۔ یہ بغیر ٹانگوں اور بازوں کے پیدا ہونے والے ایسے انسان کی کہانی ہے جو اپنی کامیابیوں کی وجہ سے پوری دنیا کے لیے بے مثال بنا ہوا ہے۔ زندگی کا مطلب سمجھنا ہو تو ضرور ایسے لوگوں سے ملیں یا کم از کم ایسے لوگوں کا مطالعہ کریں۔ نک وائچیچ 4 دسمبر 1982 میں آسٹریلیا کے شہر میلبورن میں پیدا ہوا۔ اس کی پیدائش بغیر ہاتھوں پیروں کی ہوئی۔ اس مرض کا ٹیٹرا میلیبیا سنڈروم کہتے ہیں۔ اس مرض کو ٹیٹرا میلیبیا سنڈروم کہتے ہیں۔ یہ خامی انتہائی کم بچوں میں پائی جاتی ہے اور 2009 کے جائزے کے مطابق 31,000 نومولودوں میں صرف ایک بچے میں ایسا ہو سکتا ہے۔ اولاد کی خوشی کسی ماں کو نہیں ہوتی۔ اولاد کی خوشی کس ماں کو نہیں ہوتی، لیکن نک کی پیدائش پر سب سے زیادہ دکھ اس کی والدہ کو ہوا تھا۔ وہ ایک پیشہ ور خاتون تھی اور ایک اسپتال کے گائنی وارڈ میں نرس تھی۔ جب نک کی پیدائش ہوئی تو اس کی والدہ نے اسپتال کے اسٹاف سے فرمائش کی کہ وہ اپنے بچے کو دیکھنا چاہتی ہے، لیکن ڈاکٹر اور نرس خاموش تھی۔ وہ ایک ایسا بچہ تھا جسے دیکھ کر ڈاکٹر بھی حیرت زدہ ہو گئے تھے، کیونکہ میڈیکل سائنس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ کسی کو بھی اس کی پیدائش کی خوشی نہیں تھی۔ اس کی ماں کو کسی نے بھی اس کے بیٹے کے پیدائش پر مبارکباد دینا گوارا نہ کیا۔ جب اس نے ہوش سنبھالا تو اسے اپنی اذیت بھری زندگی کا احساس ہوا۔ وہ اپنے کوئی بھی کام خود نہیں کر پاتا تھا۔ روزمرہ زندگی میں ہر چیز اس کے لیے مشکل تھی۔ برش کرنے سے لے کر واش روم جانے تک اپنے کام خود سے نہیں کر پانا اس کے لیے انتہائی تکلیف دہ تھا۔ زندگی ایسے بوجھ لگنے لگی، وہ مایوسیوں کے سمندر میں ڈوبنے لگا۔ میلبورن کے جس اسکول میں وہ زیر تعلیم تھا، وہاں اس کے سب ساتھی اس کا مذاق اڑاتے تھے۔ اپنی مزدوری کے باعث اتنے طنز اور تکلیفیں دیکھنا اس کے قدر ناقابل برداشت تھا۔ کہیں محض 10 سال کی عمر میں اس نے خودکشی کی کوشش کی۔ وہ شدید ڈپریشن کے شکار بھی ہوا۔ ابتدا میں اس کے لیے یہ تسلیم کرنا بہت مشکل تھا کہ وہ دوسرے بچوں سے کیوں مختلف ہے۔ رفتہ رفتہ اس نے پاؤں جو صرف چھوٹی انگلیوں پر مشتمل تھے، اس سے لکھنا، کھیلنا اور شیو کرنا سیکھا۔ اپنی میٹرک تک کی تعلیم کوئن لینڈ آسٹریلیا کے ایک اسکول ریکورن ہائی اسکول سے مکمل کی، جہاں وہ کلاس کا ہیڈ بوائے بھی تھا۔ اپنی بیچلرز ڈگری اس نے کامرس کے مضمون میں گرفتہ یونیورسٹی سے حاصل کی۔ آج نک غیر منافع بخش عالمی تنظیم لائف وداؤٹ لمبس کی بانی میں ہے اور ایک موٹیویشنل کمپنی کے سربراہ بھی ہیں۔ یہ ادارے دنیا بھر میں معذور افراد کے درمیان بہت امید اور اعتماد پیدا کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ نک کئی شاہراہ افاق کتابوں کے مصنف بھی ہیں۔ آپ یقیناً ورطہ حیرت سے یہ سوچ رہے ہوں گے کہ 10 برس کی عمر میں خودکشی کی کوشش کرنے والے نک کی کامیابی کون سی چابی تلاش کر لی جو عام لوگوں کے پاس نہیں ہے۔ اگر آپ بھی خود بدلنا چاہیں، آگے بڑھنا چاہیں یا کامیاب ہونا چاہیں تو زندگی کے اندھیروں سے نکلنے کے لیے کسی کا ایک ایسا جملہ ہی کافی ہوتا ہے۔ نک کو یہ جملہ 17 سال کی عمر میں ہائی اسکول میں صفائی اور بحالی کا انچارج سے ملا۔ انہوں نے نک کو عوامی طور پر لیکچر دینے کا مشورہ دیا۔ ایسی سوچ نے نک پر بہت مثبت اثرات مرتب کیے۔ نک اپنے ایک انٹرویو میں بتاتے ہیں کہ میری ان سے دوستی ہو گئی تھی۔ انہوں نے مجھے کہا تھا تمہیں مقرر بننا چاہیے۔ میں نے کہا کہ میں کیا بولوں گا؟ تو انہوں نے جواب دیا تمہیں اپنی زندگی کی کہانی لوگوں کو بتانی چاہیے۔ اس ایک مشورے نک کی قسمت بدل دی۔ انہوں نے مثبت رویے اور طرز فکر کو اپنانا شروع کر دیا۔ نک نے اپنی انتہائی مزدوری کو اپنے لیے ذریعہ کا رکاوٹ بنانے کے بجائے
ایک چیلنج کے طور پر دیکھا اور اس سے لڑنے کی ٹھان لی۔ انہوں نے اپنی ذات پر اتنی محنت کی اور خود کو ایسا مثالی بنایا کہ وہ لوگوں کو اپنی کامیابی کی کہانی سنا سکیں۔ پھر آنے والے سالوں میں دنیا نے دیکھا کہ جس کی پیدائش کا مقصد سمجھنے سے اس کے والدین قاصر تھے، اس نے نہ صرف اپنی دنیا بنائی بلکہ اپنے جیسے کروڑوں مایوس لوگوں کے لیے زندگی کی امید بنایا۔ اس سے نہ صرف خود جینا سکھایا بلکہ دنیا کو جینے کا ہنر سکھا رہا ہے۔ پوری دنیا میں ایک تحریکی مقرر کے طور پر معروف نک کی زندگی کا ایک مثال بن گئی ہے جو کروڑوں لوگوں کو زندگی میں آگے بڑھنے کی ترغیب دیتا ہے۔ یہ بات واضح ہے کہ زندگی کے سفر میں تمام مشکلات کے باوجود نہ تو روکے اور نہ ہی ان کی کوئی روک پایا۔ یہ بات واضح ہے کہ زندگی کا سفر میں تمام مشکلات کے باوجود نک نہ رکے اور نہ انہیں کوئی روک پایا۔ نک حوصلے کے ساتھ ان مشکلات سے نمبردار آزما ہوتے رہے۔ ان کی مشکلات رنگ لائی۔ آج وہ کسی بھی عام انسان کی طرح کام کرتے ہیں۔ وہ روزانہ سوئمنگ کرتے ہیں، پانی کی سطح پر سرفنگ کرتے ہیں اور اسکائی ڈرائیونگ کرنے کا سنسنی خیز لطف بھی اٹھاتے ہیں۔ وہ دونوں ہاتھوں پیروں کے نہ ہونے کے باوجود حالات کے محتاج نہیں۔ وہ دنیا بھر میں سفر کرتے ہیں اور کروڑوں لوگوں کو اس کی بات پر آمادہ کرتے ہیں کہ وہ زندگی کی مشکلات پر یقین، امید، محبت اور جرأت کے ذریعے قابو پائیں تاکہ اپنے خوابوں کی تکمیل کر سکیں۔ نک نے اپنے اب تک کیے کیریئر کے دوران دنیا کے 60 سے زائد ممالک کا دورہ کیا۔ وہ لاکھوں لوگوں سے خطاب کر کے انہیں متاثر کر چکا ہے۔ وہ کہتا ہے، ہر شخص کی زندگی میں ایسی مایوسی اور بے بسی کے دن آتے ہیں۔ یہ سب فطری ہیں، لیکن ایسے احساسات اسی وقت نقصان زدہ ہوتے ہیں جب آپ اپنے آپ کو ان خیالات کے سامنے ڈھیر کر دیتے ہیں اور ان سے نکلنا نہیں چاہتے۔ لہٰذا بہتر سے بہتر کر دکھانے کے لیے خود کو ان خیالات سے نکالنا بھی سیکھیں۔ نک کہتے ہیں، جب دوسرے لوگ اپنے خوابوں کو حاصل کر سکتے ہیں تو آپ کیوں نہیں؟ تو ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے۔ میں اپنی جانب سے پوری کوشش کرتا ہوں، ہمیں ضرور کوشش کرنی چاہیے۔ نک آسٹریلیا کا پہلا معذور بچہ تھا جسے مرکزی نظام تعلیم کا حصہ بننے کا موقع ملا اور 1990 میں ینگ سٹیزن آف دی ایئر کے اعزاز سے بھی نوازا گیا۔ 2012 میں نک نے اپنی من پسند لڑکی کنائی ہارا سے شادی کی۔ اب ان کا بیٹا کوشی جیمز بھی ہے۔ یہ بچہ خدا کے فضل سے بالکل نارمل اور صحت مند ہے۔ نک وائچیچ کی زندگی پر اب فلم بھی بن چکی ہے جس کے کچھ حصے آپ یوٹیوب پر دیکھ سکتے ہیں۔ 2009 میں نک وائچیچ کو ایک مختصر سی فیچر فلم میں لیا گیا جس کا نام دی بٹرفلائی سرکس تھا۔ اس فلم کا مرکزی کردار نک ہی ہے۔ یہ فلم ایک ایسے نوجوان کی کہانی ہے جو مایوسیوں میں گھرا ہوا ہے اور سمجھتا ہے کہ بس میری زندگی میں کچھ بھی نہیں ہے، لیکن پھر اس کی زندگی کا زاویہ فکر بدلتا ہے اور اس کی زندگی میں روشنی اور توانائی آتی ہے۔ نک کی کامیابی زندگی میں ہر انسان کی بے شمار سبق ہیں۔ وہ جو بچپن میں اپنے وجود سے نالا رہتا تھا، جو اس لیے مرنا چاہتا تھا کہ وہ نامکمل ہے، کوئی اس سے محبت نہیں کرے گا، وہ اپنی زندگی کا مقصد سمجھنے سے قاصر خود کو دوسروں پر بوجھ خیال کرتا تھا۔ اگر وہ تب مایوس کن خیالات سے خود کو باہر نکالنے میں کامیاب نہ ہو پاتا تو آج کیسے اتنی کامیاب زندگی کا گزارا ہوتا، کیسے لوگ اس سے بہت امید کی روشنی پا رہے ہوتے۔ لہٰذا یاد رکھنے کے بعد یہ ہے کہ زندگی میں چاہے جیسے بھی حالات ہوں، آپ کو اپنے سامنے کتنی ہی رکاوٹیں کیوں نہ نظر آ رہی ہوں، ان مشکلات حالات سے نظریں نہ چرائیں۔ اپنے ذات پر بھروسہ کیجیے، اپنی صلاحیتوں پر کبھی بھی شک نہ کیجیے۔ یقین کریں، آپ جتنی مشکلات برداشت کر سکتے ہیں اتنی ہی اس ذات کی طرف سے آپ کو دی جاتی ہیں۔ ہر مشکل میں بہتری کا پہلو کا مد نظر رکھتے ہوئے مایوسی میں امید کا دامن ہرگز نہ چھوڑیں۔ زندگی میں مواقع کبھی ختم نہیں ہوتے۔ اپنے ذہن کو کھلا رکھیں گے تو مواقع آپ کو ضرور نظر آتے رہیں گے۔ آگے بڑھتے جائیں اور کامیابی سمیٹتے جائیں۔ مجھے یقین ہے کہ آپ کو یہ شب روز تک نک کی زندگی سے زیادہ مشکل ہرگز نہیں ہے۔ امید ہے آپ کو یہ سٹوری پسند آئی ہوگی۔ لائک کریں، سبسکرائب کریں اور اپنی رائے کا اظہار کریں۔